السلام علیکم۔ میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ، آپ کا ہوسٹ، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آپ کو کچھ انکشافات کریں گے نیشنل بینک کے حوالے سے، تو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ان ویور سے معذرت کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ مریم نواز کی جو ریسنٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ ہم مؤخر کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس قدر مواد آ چکا ہے اس حوالے سے کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بتائیں گے کہ اداروں کو کس طرح تباہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ اسد عمر صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ میرٹ پر واقعی یقین رکھتے ہیں، اور اگر آپ ماضی کی بات کریں تو اس کے برعکس آج کل حت المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ میرٹ کے مطابق جو ہے نا وہ کام کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب منسٹرز کو ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے سٹائل میں کام کرتے ہیں، اور عمران خان کی ایک یہ عادت ہے کہ وہ معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ ان کی عادت ہے کہ وہ وزراء جو ہیں، وزارت اپنی چلا رہے ہیں، اس میں مداخلت نہیں کرتے، اور ان کی اچھی بات کو ضرورت سے زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اسے اگر ہم صحیح، اگر میرے بات کی جو تائید اس بات سے ہوگی کہ جو الیکشن میں انہیں ناکامی ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں، وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے وہ معاملات جو ہے نا اپنے ساتھیوں پر چھوڑ دیے تھے، جنہوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ خیر، بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جو عارف عثمانی صاحب ہیں، یہ ان کے خاص آدمی ہیں۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ رشتہ دار ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہوگی کہ رشتہ دار ہیں یا نہیں یہ تو ہمارے نالج میں نہیں، لیکن ایک پریس کانفرنس میں اسد عمر صاحب نے یہ تسلیم کیا، بلکہ تسلیم کیا اس پہ فخراً کہا کہ یہ میرے استاد محترم ہیں۔ اس محفل میں، اس پروگرام میں، وہ کوئی شاید افتتاح تھا غالباً نیا پاکستان کے حوالے سے، تو یہ کہا گیا کہ استاد ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی موجودگی میں، اور جس وقت ان کی تعیناتی ہوئی تھی، یہ موصوف اسد عمر جو ہیں وزیر خزانہ تھے، تو ظاہر ہے پھر انہوں نے اپنا منظور نظر بندہ تو رکھنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت اس معاملے میں ٹھیک ہو کہ وہ اپنے استاد کو اس قابل سمجھتے ہوں کہ وہ نیشنل بینک کے معاملات سب سنبھال لیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ عارف عثمانی صاحب کی جو روز بروز مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ منظر عام پہ آتی رہیں۔ اب بات کریں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اب بات کریں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، یا کورٹ کیسز جو سب جوڈس ہوں اس میں عموماً بولا نہیں جاتا، لیکن میں تذکرتاً آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے کی ہر طرف ماشاءاللہ عارف عثمانی صاحب نے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا آر، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ جو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہے تو بہت کچھ، لیکن آج کا ہم فوکس صرف اس بات پہ کریں گے۔ ایک وضاحت تو ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی تقرری غیر آئینی ہے، اس بارے میں ہم نے بتایا بھی ہے، اور یہ آڈٹ میں بھی آبجیکشن یہ آ گیا ہے، اور اس حوالے سے جب آڈٹ والوں نے ان سے باز پرس کی، بلکہ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، تو انہوں نے تقریباً ایسا کیا کہ خاموشی میں عافیت سمجھی۔ حالانکہ انہیں 9/8/2021 کو لکھا گیا، اور پھر 16/9/2021 کو، اور 11/11/2021 کو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو ریگولیشنز ہیں 2015 کے اسٹیٹ بینک کی وضع کردہ پروڈینشل ریگولیشن کارپوریٹ اینڈ کمرشل 2015، 2021 میں جب مینجمنٹ کو یہ لکھا گیا کہ آپ کی جو تقرری ہوئی ہے اس میں جو نثار عثمانی صاحب ہیں
اخبار کی ایڈورٹائزمنٹ میں جان بوجھ کر عمدن بدنیتی کے ساتھ صرف یہ ترجیحاً جو ہے کوالیفیکیشن جو ہے وہ ماسٹرز لکھی گئی، اور پھر یہ بھی اپیئر ہوئے ایز اے کینڈیڈیٹ، اور جو دوسرے صاحب ہوئے ہیں، جو دوسرے صاحب تھے ان کے مقابلے میں، ان کے مارکس تھے 74.5، جبکہ ان کے مارکس تھے محض 70.75، لیکن ان کی بی ایس سی کی ڈگری تھی، اور اشتہار میں ترجیحاً یہ ماسٹر ڈگری ہولڈر لکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کم قابلیت والے بھی رکھے جا سکتے ہیں، یعنی گریجویٹ۔ اور موصوف جو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے، کہ بی ایس سی کی ڈگری رکھتے ہیں، جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، شاید فزکس کیمسٹری پڑھتے رہے ہوں گے میرا خیال ہے اسد عمر صاحب، لیکن بینک کے معاملات میں تو ان کے وہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کا ایک تجربہ تھا، اس بیس پہ رکھ دیا یا جو بھی ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پینشنرز جو ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے نہیں، میں عمدن کہہ رہا ہوں کہ واقعتاً اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن خبر مل جاتی ہے کہ کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین، میں آپ انصاف کرنے کے لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ان کو شماریات بتاتا ہوں کہ یہ کیا کچھ لیتے رہے۔ فروری تا دسمبر تک انہیں 58.337 58.337 ملین، یعنی اتنے 10 لاکھ، ان ادر ورڈز کروڑوں میں یہ اماؤنٹ جاتی ہے۔ جنوری تا دسمبر 60.11، اور پھر آگے فروری سے مارچ تک ادر ایکسپینڈیچر 6.822، اور کیش ایوارڈ انہیں 180 ملین، یہ سب رقم ملین میں ہے، اور ان کا ٹوٹل بنتا ہے 30717۔ ناظرین، یہ ہے ایک شخص کی مراعات، 307.7 ملین، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی تامل نہیں ہے کہ یہ رقم جو ہے پینشنرز کے حق پر ڈاکہ مار کر یہ انہیں دی جا رہی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو کیا کیا بتائیں، کیا کیا رونے روئیں۔ اب یہ حکومت جو ہے وہ کس طرح یہ چل رہی ہے، مہنگائی کے فیکٹر کو جو کہ امپورٹنٹ ترین ہے اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تو ناظرین، ایک میں بات میری غور سے سنیے آپ، اور انصاف کیجئے اور جانیے، اور مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح۔ یہ بڑی باریکی سے یہ میرے سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے اس پہ، کہ عمران خان صاحب کو میں بددیانت نہیں سمجھتا، لیکن عمران خان صاحب کا سارا فوکس جو ہے وہ ہے اس پہ کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، اور ہم مجرموں سے پیسہ نکلوائیں گے، اور قانون ایک ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو بالکل درست مانتا ہوں، اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ چوری کا یہ جرم کرتی تو وہ سزا سے نہ بچتی۔ یہ تو ایک ہے، یہ ایک معروف قول ہے، اور ایک اور بھی معروف قول ہے جو میں نے گزشتہ دنوں ایپوا کی اظفر شمیم صاحب، ایپوا جو ای او بی آئی کے پینشنز کے لیے ویڈیو بناتے، سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اور وہ چیئرمین صاحب بڑی کامیابی سے چلا رہے ہیں، علمدار رضا صاحب اور متین خان صاحب اور دیگر ان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے یہ ایک وہ میسیج میں نے ان کا پڑھا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریاست مدینہ کا آپ نام لیتے ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کیا تھا انہوں نے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو خلیفہ وقت اس کا ذمہ دار ہے۔ میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ آپ کے گھر میں بھی شیرو نامی کتا ہے،
اور وہ بلکہ شاید ایک سے زیادہ کتے ہیں اور وہ خوراک بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ یہ دیکھیے خلیفہ وقت اس زمانے کے، ان کے فرمان کی روشنی میں ذرا غور کیجئے کہ آپ کے جو کتے ہیں وہ تو خوراک بہت اچھی کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ پینشنرز کو دیکھیے، کیا پینشنر 8,000 میں گزارا کر سکتا ہے؟ اگر میری یہ بات کوئی عمران خان صاحب تک پہنچا دے تو میں ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا۔ ناظرین، مزید تفصیلات بھی ہیں، دل کڑتا ہے جب ہم یہ ایسی حرکتیں دیکھتے ہیں۔ میں کوئی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوں، میں یہ بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا، میں تو صدائے محرومین چینل جو ہے اس پہ کام کرتا ہوں، اور میں پولیٹکس پہ بات کروں یا کسی بھی موضوع پہ بات کروں، محور میرا جو ہے وہ غریب اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، ذرا جذباتی ہو گیا تھا، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن استعمال کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور ملاحظہ فرمائیں جس میں ہم مزید انکشافات کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔